نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأْلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز متقفات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالن پاک تصدق سے، اور حضور سیدی و مرشدی حضور سیدی شیخ الاسلام معزز العالی کے خاص توجہ سے آپ اس سال پھر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کے لیے جمع ہوئی ہیں اور اعتکاف میں بیٹھی ہیں، اور ہزار ہار تعداد میں ایک بہت سمندر متقفات کا نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ۔ سو میں منہاج القرآن ویمن لیگ کی مرکزی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت اعتکاف کو آرگنائز کیا ہے، اور پھر ان تمام تنظیمات کو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں جنہوں نے پوری پاکستان سے سب بہنوں کو موٹیویٹ کر کے یہاں لائی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا اور اعتکاف میں بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ معزز متقفات، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں آ کر بیٹھی ہیں۔ آپ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پر سائل بن کر یہ 10 دن اعتکاف بیٹھنے کے لیے آپ یہاں آئی ہیں۔ اپنی رہنمائی کے لیے آپ یہ آخری عشرہ گزارنے کے لیے یہاں تشریف لائی ہیں، اپنی روحانی اخلاقی تربیت کے لیے بیٹھی ہیں، اپنے ظاہر و باطن کے تزکیہ کے لیے یہ آخری عشرہ میں اللہ عز و جل کو پکارنے کے لیے یہاں تشریف لائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، اپنے اعمال کو صالحہ کرنے کے لیے، اپنے احوال کو بہتر بنانے کے لیے آپ اعتکاف میں یہ 10 دن کے لیے تشریف لائی ہیں۔ اللہ رب العزت کی قربت چاہتے ہوئے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العزت کی برکات، فیوزات، تجلیات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی رضا طلبی میں آئی ہیں، اور اس سے معافی، بخشش اور مغفرت کے لیے آپ سب یہاں تشریف لائی ہیں۔ اپنی گناہ گار زندگیوں کے معافی مانگنے کے لیے آرزو مند آپ سب یہاں اعتکاف میں یہ خوبصورت مجالس میں بیٹھی ہیں۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے توفیق کے بغیر کوئی شخص کسی نیک کام کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں بسر کر سکتا ہے۔ میری بہنیں، یہ راتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سو آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے۔ اب سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس ٹاپک پہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے بے شمار لیکچرز ہیں الحمدللہ، اور خاص طور میں وہ لیکچرز جو حضور سیدی شیخ الاسلام نے اعتکاف کے 10 دنوں کے راتوں میں پہلے سالوں میں فرمائے ہیں، وہ ایک بہت قیمتی خزانہ ہے۔ سو میں آپ سب کو یہ تلقین کرتی ہوں، بہت انکریج کرتی ہوں کہ آپ ان لیکچرز کو سنیں۔ منہاج القرآن کی ویب سائٹس پہ جائیں، فیس بک minhajtv.com پہ یا فہم دین ایپ کے ذریعے آپ ان لیکچرز کو سنیں، اور بار بار سنیں اور ان سے استفادہ فرمائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اذن سے آپ کی زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ۔ اب ہم اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر سکتی ہیں، ہم اللہ کے قریب کیسے ہو سکتی ہیں، کہ ہم اپنے لائف میں اللہ تعالیٰ کا پریزنس ہم کیسے فیل کر سکتی ہیں۔ لیکن حضور سیدی شیخ الاسلام نے اپنے ایک خوبصورت لیکچر میں اس کا ایک اور رخ یا اور ایک پہلو اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَإِذَا سَأْلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اے میرے حبیب، اگر میرے بندے
میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوتا ہوں، یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میرے بندے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوتا ہوں، کیسے مل سکتا ہوں، تو ان کو اتنی بات فرما دے فَإِنِّي قریب، کہ میں بہت قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان اور اتنا رحیم اور کریم ہے۔ پھر انسان پوچھ سکتا ہے کہ اے اللہ، اگر تو ہمارے قریب ہے تو تو ہمارے کتنا قریب ہے، ہمارے کتنا نزدیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتا ہے سورہ کاف میں، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور ہم اس کے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ان کے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے؟ ہمارے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتی ہیں کہ شاہرگ ایک مین آرٹری ہے جو ہارٹ کو بلڈ سپلائی کرتی ہے، ہارٹ کو زندگی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے بھی قریب ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ جو آپ کی زندگی ہے، یہ جو آپ کی لائف ہے، یہ جو آپ کا خون ہے جو آپ کو زندہ رکھتی ہے اور آپ کے جسم میں گزرتی ہے ہارٹ کے ذریعے، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ پاک ہم سے بہت قریب ہیں۔ اب شیخ الاسلام جو بات ہم کو متوجہ کروانا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بہت بہت قریب ہے۔ صرف پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی ہم سے قریب تو ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم بھی اس کے قریب ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں پہچانتے ہیں؟ اللہ پاک تو ہمارے قریب ہے، بہت قریب ہے، شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن یہ ایک ون سائیڈڈ ریلیشن شپ ہے، یہ ایک یک طرفہ یونیلیٹرل ریلیشن شپ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے قریب ہیں، لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ میری بہنیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قریب نہیں دیکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو قریب جانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کا قریب ہونا احساس ہی نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا شعور ہی نہیں ہم رکھتے۔ وہ قریب تو ہیں، فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، مگر ہمیں وہ آواز نہیں سنائی دیتی کیونکہ ہم اس کے قریب نہیں ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر مومن کا ولی ہے۔ ہر مومن وہ ہے جو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، لیکن وہ ہر بندہ جس کے اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ اب بندہ اللہ کے قریب کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم اس ریلیشن شپ کو بائی لیٹرل نہیں بناتی، دو طرفہ نہیں بناتی، جب تک ہم محنت نہیں کرتی، میری بہنی محنت نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے جب تک ہم محنت نہیں کرتے، ہارڈ ورک نہیں کرتے، تو ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ اب نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ یہ قرب ہم کیسے پا سکتی ہیں؟ یہ قرب ہم کیسے حاصل کر سکتی ہیں؟ پہچان کیسے کر سکتی ہیں؟ ریکوگنائز کیسے کر سکتی ہیں؟ آج میں آپ کو 5 ایزی ٹپس، طریقہ کار بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ اپنی زندگی میں روزانہ اپنائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اذن سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت انشاءاللہ تعالیٰ حاصل ہوگی۔ اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی قرب واقعہ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اپنی نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ نماز میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے پسند ہے؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز وقت پہ پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کو نہ صرف نماز پڑھنا بہت پسند ہے بلکہ اس کو وقت پہ ادا کرنا پسند ہے۔ اب اکثر ہم خواتین
کیونکہ گھریلو کام میں مصروف ہو جاتی ہیں، بچوں کے کام کاج میں مصروف ہم ہو جاتی ہیں، اور دیگر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، فیملی لائف ہوتی ہیں، تو یا ہم نماز کو ترک کر دیتی ہیں یا ہم لیٹ پڑھتی ہیں۔ مگر سب سے آسان طریقہ کار اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، خوش کرنا آپ کی نماز ہے۔ میری بہنیں، چاہے آپ گھر میں ہیں یا باہر ہیں، جاب پہ ہیں، شاپنگ کے لیے گئی ہیں، کسی کے دعوت پہ ہیں یا کسی کے شادی پہ کیوں نہ ہو، اگر نماز کا وقت آئے آپ نے اس کو وہیں فوری ادا کرنی ہے۔ دیکھیے، آپ ایک مسلمان ملک میں رہ رہی ہیں تو آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جیسے آپ اپنے ہینڈ بیگ میں ایک پرس رکھتی ہیں، والیٹ رکھتی ہیں، پھر پیسے رکھتی ہیں، فون رکھتی ہیں، اسی طرح ایک چھوٹا سا جانماز رکھیں، اور جب نماز کا وقت آئے اگر مسجد قریب نہیں ہے تو سائڈ پہ ہو کر نماز پڑھ لیں۔ کوئی میری بہنیں بہانہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گی کہ میں گھر جا کر پڑھ لوں گی اور آپ کی نماز قضا ہو گئی تو وہ بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا، اس کا سخت عذاب ہوگا۔ میری بہنیں، ہم بڑی ریلیکس ایکچولی ہوتی ہیں۔ اگر ہم شاپنگ پہ گئی ہوتی ہیں اور اذان کی آواز آئے تو ہم اس کو اگنور کر دیتی ہیں، ہم اس کو نظر انداز کر دیتی ہیں، ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی، اگنور کر دیتی ہیں جیسی ایک معمولی سی چیز ہے۔ میری بہنیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے، ارادہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی برکتیں آسانیوں سے نہیں حاصل کر سکتی ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے سے قیامت والے دن سب سے پہلا عمل جس کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی، اور اگر وہ صحیح ہوگی یعنی صحیح طریقے سے ادا کی ہوگی، وقت پہ ادا کی ہوگی تو وہ خوشحال ہوگا اور کامیاب ہوگا قیامت والے دن۔ اور اگر ان کی نماز میں کوئی کمی ہو یعنی وقت پہ نہیں پڑھی یا پڑھی ہی نہیں تو وہ خسارے میں ہوگا، اور یہ حدیث سنن ترمذی شریف میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں آیت 35 اور 36 میں فرماتا ہے، انہا لا احدى القبر، کہ بے شک دوزخ بہت بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے اور انسان کو ڈرانے والی ہے۔ پھر آیت 40 میں جنت کے لوگوں کا ذکر آتا ہے، وہ آپس میں پوچھیں گے ان المجرمین، مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے۔ اندازہ کریں، مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا آپ یہاں دوزخ میں کیسے آئے ہیں، دوزخ کی جگہ آپ کی کیسی بنی ہے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہاں جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو سب سے پہلے مجرم کا ٹائٹل دیا گیا ہے، اور پھر دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ میری بہنیں، اپنی نماز کے اوپر توجہ دیں، فوکس کریں، دل لگا کر پڑھیں، دنیاوی سوچوں کو ان لمحات کے لیے بھول جائیں اور سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑی ہوں، حاضر ہوں، جھک جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز پڑھیں اور عرض کریں، مولا میری جھولی خالی ہے، اور اپنی نماز خوبصورت انداز میں توجہ کے ساتھ، لذت کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ یہ پہلا راز ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زندگی میں کثرت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سو تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں۔ یہ سورہ البقرہ میں ہے۔ کیا خوبصورت اور لطف انداز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، دنیا جہان کا خالق ہے، لیکن مولا فرما رہا ہے تم مجھے یاد کیا کرو اور میں تمہیں یاد کیا کروں گا، میرے پاس تو آؤ، مجھے یاد کر کے تو دیکھو۔ پھر میری بہنیں، حدیث مبارکہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ زمین پر جس طرح میرا ذکر کرتا ہے میں عرش پر اسی طرح ذکر کرتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. اب بندہ اللہ کا ذکر اپنے مرتبے کے مطابق کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے وہ اپنے مرتبے اور اپنے شان کے مطابق انسان کا ذکر کرتا ہے. مگر فرمایا اگر بندہ زمین پر میرا ذکر تنہا کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، جو شخص میرا ذکر تنہا کرتا ہے تو میں عرش پر اس کا ذکر تنہا کرتا ہوں. سبحان اللہ، تنہا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تنہائی میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے، اور جو شخص زمین پر میرا ذکر اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے، یعنی حلقات میں ذکر کرتا ہے، مل کر کرتا ہے، اجتماع میں، تو میں بھی اس کا ذکر اجتماع میں کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. اب زمین پر اگر ہم اجتماع میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اجتماع کن لوگوں کا ہوگا؟ وہ ہم ہی لوگ ہوں گے نا، ہم ہی لوگ ہوں گے. مگر جب اللہ پاک جب اجتماع میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اجتماع عرش پہ کس کا ہوگا؟ وہ ملائکہ اجتماع میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ساتھ اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ جس کی زبان پر اللہ کا نام گونجتا ہے اللہ کی زبان قدرت پر اس بندے کا نام بھی گونجتا ہے. سبحان اللہ. اور جو آدمی اللہ کا نام کی دھوم مچاتا ہے، اس دنیا میں دھوم مچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کی عرش پہ دھوم مچاتا ہے فرشتوں کے ساتھ. تو میری بہنیں، آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے نام کے اللہ کے ہاں دھوم مچے؟ تو پھر اس رمضان شریف میں اور اس آخری عشرہ میں اور پھر گھر جا کر سرور کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تنہائی میں استغفار کریں. پھر معمول بنائیں کہ چلتے پھرتے کام کاج کے دوران تسبیح ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں، اور مولا کو یاد کریں، اللہ کریں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، یا حق یا ہے کا ذکر کریں. پہلا، دوسرا، تیسرا کلمہ کو کثرت سے پڑھیں، آیات کریمہ کو کثرت سے پڑھیں، اور بھی بہت سے اذکار ہیں. پھر اجتماعی طور پہ ذکر کی مجالس قائم کریں، اپنے گھر کے اندر فیملی کے ساتھ یا خواتین کو ملا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، گھر میں ذکر کریں، حلقات ذکر اپنے گھروں میں قائم کریں. اور پھر عاشقوں کی طرح ذکر کریں جو بیتاب ہیں، جو تڑپتے ہیں. پھر اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، کہ جب میرا بندہ ایک ہاتھ میرے طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی ایک بازو اس کے طرف بڑھتا ہوں. سبحان اللہ. اور جب میرے بندہ ایک بازو کے برابر میرے طرف بڑھتا ہے تو میں ایک گز اس کے طرف بڑھتا ہوں. اور اگر وہ میرے طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے طرف دوڑ کر جاتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ میرے پاس تو آؤ، مجھے آزما کر تو دیکھو، تم مجھے یاد کرو اور میں تجھے یاد کروں گا. یہ دوسرا عمل ہے. اب تیسری چیز تو اللہ تعالیٰ کے قریب لاتا ہے، وہ اس کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. یعنی قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اس کو کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، میری بہنیں، ہدایت ملتی ہے. اور جو شخص ہدایت کے راستے پہ چلے گا اسی کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی اور متقی بنے گا. اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے، سیدنا ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے، کیونکہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لیے سفارش یعنی شفاعت بن کر آئے گا.
یہ ہے قرآن مجید کی اہمیت، اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اپنا ڈیلی معمول بنا لیں کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، روزانہ تلاوت کرنی ہے۔ دیکھیے، جیسے آپ ایک دن نہیں گزارتی کھانے پینے کے بغیر، ہر دن آپ نے کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے، چاہے سادی روٹی چٹنی کے ساتھ ہو یا کوئی مزیدار پلاؤ ہو، جو بھی ہے، لیکن اپنی جسمانی طاقت کے لیے کھانا اور پینا لازمی ہے۔ میری بہنیں، اسی طرح روحانی طاقت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، محبت کے لیے، فضل کے لیے، میری بہنیں، روحانی غذا بھی چاہیے۔ اور وہ روحانی غذا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ آپ روزانہ اس کی تلاوت کیا کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس مبارکہ میں ہے، اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر ایک نیکی ملے گی۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، اور یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے پڑھنے میں کتنی برکت ہے، کتنی برکت ہے۔ ایک ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کم از کم ایک رکوع پڑھیں تو اچھی بات ہوگی، ایک کم از کم رکوع پڑھیں۔ پھر آپ منہاج قرآن ویمن لیگ کے ذریعے عرفان الہدایہ کے حلقات اپنے گھر میں، اپنی ایریاز میں قائم کروائیں، اور قرآن مجید کو ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ یہ میری بہنیں بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب واقعہ چاہتی ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام کو نہیں سمجھتی اور پھر اس پیغام پہ عمل ہم نہیں کرتی۔ اب چوتھی چیز یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ اگر آپ ایکچولی چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتی ہیں، واقعی اگر آپ چاہتی ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہیں، آپ کی خوشنودی چاہتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب اپنا محبوب بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ فرما دیں، ان کو فرما دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشش والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، میرے آقا کی پیروی کرو، میرے آقا کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ تو اگر آپ یہ کریں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان اللہ، فرماتا ہے آپ میرے محبوب سے محبت کریں گے تو میں آپ کا محب بن جاؤں گا۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا محب بن جائے گا۔ اور سب سے آسان راستہ کیا ہے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے؟ دیکھیے، جب آپ نے کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہوتا ہے تو کسی سے اپنا انٹروڈکشن کروانا ہوتا ہے،
تو سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سلام کرتے ہیں۔ اب حضور سیدی شیخ الاسلام اپنے لیکچر میں یہ فرماتے ہیں کہ سلام ہوگا تو تعلق قائم ہوگا۔ اگر آپ کسی مجلس میں ہیں یا کسی کے پاس کھڑے ہیں، کسی کے پاس بیٹھے ہیں، جب تک آپ سلام نہیں کرتے تو تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم آپس میں تعلق نہیں قائم کر سکتے سلام کے بغیر، تو سیدی شیخ الاسلام پھر فرماتے ہیں کہ ہم کس طرح کے امتی ہیں، کس طرح کے آقا صلوات والسلام کے امتی ہیں کہ سلام نہ پڑھیں اور حضور کے ساتھ تعلق کا دعویٰ ہم کرتے ہیں۔ پہلا قدم آقا صلوات والسلام کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے سلام کے ساتھ ہے۔ سلام دیں، آپ آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام بھیجیں، درود اور سلام بھیجیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ اور یاد رکھیں، سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں اپنے لیکچر میں کہ درود کے ذریعے درجہ بڑھتا ہے، مگر سلام کے ذریعے آقا صلوات والسلام کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درود کی بات اس آیت مبارکہ میں ایک مرتبہ کی، صلو علیہ، اور سلام کی بات دہرائی ہے، سلموا تسلیما، خوب سلام بھیجا کرو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پڑھنے سے اجر ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ سلام پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ پھر سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے تو پھر سلام بھیجنے سے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اب سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سلام پر آپ جواب فرماتے ہیں۔ سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں اپنے اپنے سودے کی بات ہے، بس اپنے اپنی سودے کی بات ہے، جس کو صرف نیکی چاہیے وہ درود بھیجیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو سلام کثرت سے بھیجا کریں۔ آپ روزانہ آقا صلوات والسلام کے اوپر درود اور سلام بھیجا کریں۔ اور پھر میری بہنیں حلقات درود بھی قائم کریں ویمن لیگ کے ساتھ، اپنے گھر میں مل کر فیملی کے ساتھ یا محلے کی بہنوں کے ساتھ حلقات درود اور سلام قائم کریں اور اپنا رشتہ آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں۔ 5ویں اور آخری نصیحت یہ ہے جو میں دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ایکچولی چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتی ہیں، تو پھر اپنی زبان پہ کنٹرول کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر ایک طرف آپ پنجگانہ نماز بھی پڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہی ہیں، قرآن مجید بھی کثرت سے پڑھ رہی ہیں، روزانہ پڑھ رہی ہیں، اگر آپ درود و سلام بھی بھیج رہی ہیں، بے شک آپ یہ سب کام کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ پھر دوسروں کی چگلی اور غیبت کر رہی ہیں، دوسروں کی برائی کر رہی ہیں، تو یہ سب نیک اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، آپ کے سب نیک اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں کہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آپ یہ کرتی ہیں تو ایسا ہے کہ آپ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ اگر آپ نے کسی کی برائی کی ہے، غیبت کی ہے، کسی کی برائی کی ہے، تو آپ کے سارے نیک اعمال ان کے خاطر میں ڈالے جائیں گے، اور اگر آپ کے پاس کوئی نیک اعمال نہیں ہے یا کم ہے تو پھر ان کے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔
معزز متقیفات، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتی ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتی ہیں، تو پھر اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں، خاموش رہیں، درگزر کریں، صبر کریں اور اپنے دل پہ توجہ کریں کہ جو میرے اندر نفس کا کتا ہے، میرے اندر جو ہے اس کی جو غلاظت جو وہ پھیلا رہا ہے، میں نے اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اس کو میں نے قابو رکھنا ہے اور اپنے نیک اعمال کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی زبان کے حوالے سے ان کو کنٹرول کریں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کے پر کنٹرول رکھیں، کم بولیں اور کبھی بھی کسی کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، نہ سنیں، نہ کریں، اور صرف اللہ اللہ کو یاد کریں اور آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ان 5 چیزوں کے اوپر خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ آپ یہ کریں گی، فإنی قریب، اللہ تعالیٰ قریب ہے اور ہم بھی اس قربت کو حاصل کر سکیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ معزز متقیفات، آپ اتنی خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم اور اپرچونٹی ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، اور اس مبارک ماہ میں آپ کے پاس یہ موقع ہے، یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنے نفس کا اصلاح کر سکتی ہیں، تزکیہ کرنے کا موقع آپ کو ملا ہے۔ اور سب سے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ایسی شخصیت کی صحبت میں اعتکاف میں آپ بیٹھی ہیں جو اس دور کے مجدد ہیں، ایک ولی ہیں، اللہ کے ایک پیارے محبوب حضور سیدی شیخ السلام کی صحبت میں آپ بیٹھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کی محافل میں آپ بیٹھیں گی، ان کی آپ لیکچر سنیں گی۔ اس سے آپ کو اور کیا زیادہ موٹیویشن چاہیے؟ بس میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا اعتکاف میں بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، ذکر کرنا، عبادت کرنا اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی قربت، فیض، فیوزات، برکات اور بندگی نصیب ہو۔ میری بہنیں، اگر میں نے کوئی اچھی بات کی ہے تو وہ فقط اللہ تعالیٰ کے امر کی وجہ سے ہے اور آقا صلاۃ والسلام کے نالان پاک کے صدقے سے ہے، خیرات سے ہے، اور میرے قائد، میرے مربی حضور سیدی شیخ الاسلام کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اور اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہے، میں نے کوئی بات رانگ کہی ہے، میری اردو آپ کو معلوم ہے اتنی اچھی نہیں ہے، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اور میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔